بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 کا آج بالکل آخری دن ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحے سے ختم ہو جائے گا، اور 2023 جب سنڈے ہمارا طلوع ہوگا تو اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اب ہم جو ہیں وہ نئے سال میں، پچھلے سال انتہائی جنگوں، جدال، عالمی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ اور غصہ اور جنگیں جو ہیں اس نے عالم انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھا تھا۔ اب نیکسٹ ایئر کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 2022 میں جو کچھ بھی چیزیں سامنے آئی تھیں، جو کچھ بھی جنگیں شروع ہوئی تھیں، جس طرح کا ٹکراؤ تھا، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کو اس سے آگے ان تمام خبروں پہ 2022 کی اور 2023 میں کیا ہونے والا ہے اس پہ واضح طور پہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں، 2022 کا آغاز 2020 اور 2021 کے، یعنی 2020 تو آپ کو معلوم ہے کووڈ-19 کے باعث مکمل طور پہ جو ہے وہ کووڈ کا اس پہ اثرات تھے۔ 2000 دنیا کی معیشت رکی ہوئی تھی اور جنگیں جاری تھیں۔ 2020 میں بھی، یعنی یہ جو ابھی بھارت اور چین کے درمیان ہو رہا ہے، اس جنگ کا آغاز جو ہے وہ مارچ اپریل 2020 میں ہی ہوا تھا، جب پورے جو یورپ، پورا امریکہ، چین، اب پورا ایشیا، مشرق وسطیٰ، مشرقی بعید سارے کا سارا لاک ڈاؤن کی صورتحال سے دوچار تھے، لیکن جنگیں جو تھیں وہ جاری تھیں۔ اسی طرح سے 2022 جو ہے یہ کووڈ اور جنگوں کے آغاز کے بعد شروع ہوا تھا، اور اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ 2022 جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے ایک اچھا سال گزرے گا، تجارت، صنعت میں اضافہ ہوگا۔ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عالمی معیشت میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا آغاز بہت اچھی طرح سے شروع ہوا تھا، یعنی جنوری، فروری، مارچ میں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عالمی کساد بازاری اور سیاسی ہنگاموں کے باعث، یعنی سیاسی تصادم کے باعث، یعنی بائیڈن بار بار اس جملے کو دہراتے رہے کہ چین ہمارا اولین دشمن ہے، اس دشمن کے سلسلے میں بھی بہت سارے جو ہے حالات کو تبدیل کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو گزشتہ سال جو یہ یوکرین کی جنگ، جو کووڈ نے جو کچھ ہمیں چھوڑ دیا تھا، وہ اس جنگ نے دوبارہ شروع کیا، اور اس جنگ کی وجہ سے جو یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس نے پورے مشرقی یورپ کو اور مغربی یورپ کو، پورے کے سارے علاقے کو سرترین بنا دیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس نے ان پر جو ہے گیس کی پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے پہلے مینٹیننس کے نام پر گیس کو بند کیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ رشیا اس حساب سے گیس ان کو فراہم نہیں کر رہا ہے جس طرح اسے کرنی چاہیے تھی۔ ان میں تنازع یہ تھا کہ پوٹن یہ کہتے تھے کہ جناب اس کو جو ہے نا، اس گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ ان کی اپنی کرنسی میں، روبل میں ادا کی جائیں، اور جرمنی اور فرانس اور یورپی وہ جو امریکی استعمار کی جو پوری قوتیں تھیں جو مشرقی یورپ اور مغربی یورپ پر بھی قابض تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس 2022 نے ایک نئے سینیریو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 2022 ایک ایسا سال گزرا ہے جس میں جو ممالک ہیں وہ کسی ایک کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ادھر کمبوڈیا، جاپان اور تائیوان اور ہانگ کانگ، اور ان پر بھی جو ہے وہ ہانگ کانگ تو خود چین کا حصہ ہے، لیکن تائیوان کو جو ہے اس میں جو نیشنل پالیسی صاحب کا دورہ تھا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی پورے اس میں، اس پوری صورتحال کے باوجود بھی امریکہ کے بہت اعلیٰ حکام جو ہیں انہوں نے تائیوان کا دورہ کیا، لیکن اس پورے دورے میں ناکامی کے سوا ان کو کوئی چیز نہ مل سکی، اور خطے میں یعنی بحر الکاہل میں خاص طور پہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ بحر الکاہل میں ایک فساد سا برپا ہے۔ وہاں جو دنیا کی سب سے گہرا ترین سمندر ہے، بہت ہی گہرا ہے، اور اس کی اب تک جو ہے گہرائی کا مکمل طور پہ، یعنی یہ تو کہا جاتا ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو اس کے ٹرنچ جو ایک جگہ ہے اس کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ نظر بھی نہیں آئے گا کہ گیا کہاں، یعنی اس پورے صورتحال سے اس کے بعد جو یہ
گزشتہ سال جو 2022 ہے وہ اس حوالے سے بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کو بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اقتدار چینج ہوتے رہے، جیو پولیٹیکل جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی رہی، بلکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان میں شدید سیلاب آیا. اور اسی مہینے میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یعنی دسمبر کے بالکل آخر میں، جو امریکہ میں بفالو میں اور مشرقی جو وہ ہے وہ جنوبی امریکہ کا، یعنی اس میں یہ ہے آپ کے جو ہے میکسیکو بھی شامل ہے، اور اس میں دیگر 8-10 ممالک، تقریباً 25 کروڑ آبادی ہے دنیا کی، جو اس جو ہے بفالو کے جو وہ ہے طوفان سے متاثر ہوا. اور نیو یارک جو امریکہ کا شہر ہے وہ بھی شدید ترین سردی. بفالو میں تو بالکل کمال سی بات ہو گئی. بفالو کی جو ٹیمپریچر تھا جس وقت یہ طوفان آیا اس وقت 46 تھا، لیکن فوری طور پہ ہی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا 46 سے ٹیمپریچر 47 مائنس ہو گیا. لہذا اس پورے سال کے شروع سے لے کر کے اور آخر تک، یعنی اس پورے سال میں جو ہے نا دنیا میں تباہی، بربادی، جنگیں اور انسانی قتل و غارت دری کا سلسلہ جاری رہا. اور دعا یہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن 30 تاریخ کو، یعنی 30 دسمبر کو، یعنی جو کل جو گزرا ہے 30 دسمبر کو پوٹن اور شی جی پنگ صاحب کی گفتگو ہوئی ہے. اس میں وہ ایک مائی ڈیئر پوٹن اور مائی ڈیئر شی جی پنگ کے الفاظ کو استعمال کیا گیا. یعنی دنیا کی جیو پولیٹکس میں اب ایک مائی ڈیئر کی جو پولیٹکس شروع ہوئی ہے. اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں، یعنی 1 سے 1.5 ماہ میں شاید شی جی پنگ جو ہے وہ وہاں کا روس کا دورہ کریں. اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ پوٹن جو ہے وہ چین کا دورہ کر چکے ہیں، اور اب شی جی پنگ کی باری ہے. اس پورے سینیریو سے جو آپ چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ساری کی ساری قوتیں جو مشرق میں ہیں، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے. اور اس کو سرکانے میں یا اس کو کھڑکانے میں دونوں میں چین کا جو کردار ہے وہ انتہائی کلیدی ہے، اور اس کردار سے جو ہے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. امریکی صدر جو ہے اس سلسلے میں بہت ساری کاوشیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ تائیوان کو وہ جو ہے وہ ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں مشرقی پانیوں میں قبضے کے لیے، جو انتہائی عالم انسانیت کے لیے خطرناک بھی ہوگا اور انتہائی خوفناک بھی ہوگا. پاکستان کی صورتحال کا تو آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے. پاکستان میں عمران خان کا اقتدار اسی سال گزرے سال میں جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نئی حکومت جو ہے اس نے نئی حکومت میں جو اپوزیشن ہے اس میں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے پاکستان. لیکن ہمارے اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن عمران خان کے بھرپور انداز میں مظاہروں اور شور شرابے کے باوجود بھی یہ سال پاکستان میں الیکشن کے بغیر گزر گیا. کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دفعہ الیکشن پوسٹپون ہوا ہے. آج یعنی 31 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد میں الیکشن کرائے جائیں، لیکن وہاں بھی الیکشن نہیں ہونے والا، کیونکہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا بس یہ ہے ہماری حکومتوں کا، وہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کہ یہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے سامنے چلی آ رہی ہے. اب دیکھیں کہ عالمی سطح پہ جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اس پورے سال جو ہے گزشتہ سال جو ہمارے گزرے، اس میں دنیا کے شی جی پنگ، ہمارے پوٹن اور آپ کے جو ہیں وہ بائیڈن اور طیب اردگان صاحب، اور خاص طور پہ عرب ممالک نے اس سال 2022 ان کے لیے انتہائی ٹیک آف سال ہے. اور محمد بن سلمان جو ہے وہ عرب کے لیڈر، وہ سعودی عرب کے نہیں بلکہ وہ عرب کے لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. لیکن اس تمام سینیریو میں ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے بغیر جو ہے خطے میں بھی امن ممکن نہیں ہے. اس لیے روحانی صاحب نے یہ بات بتا دی ہے دنیا کو کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن بھی ہو اور ایران پر پابندیاں بھی ہوں، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. امریکہ اور ایران کے تعلقات
اب تک ایسے ہی ہیں جیسے پچھلے سال تھے یا اس سے پچھلے سال تھے، اور اب جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہمارے سابق صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے غلطی کی تھی، لیکن اسرائیل نے اس بات کو اب تک منوا لیا ہے کہ اصل حکومت امریکہ میں کرسچینٹی کی نہیں، امریکیوں کی نہیں، بلکہ اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل ان پر آج بھی حاوی ہے۔ اس نے یہ معاہدہ نہیں ہونے دیا۔ اس معاہدوں کو رکوانے کے لیے آج بھی نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنے۔ ان تمام شخصیات کی موجودگی کے باوجود دنیا امن سے عاری، بے کس و ضرب کاری انسانوں پہ لگتی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو بچائیں، اللہ آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی محفوظ رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے بیل آئیکن پہ بھی ضرور ہٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت چاہیے۔ اللہ نگہبان۔